کتنے لوگ ہمارے یہاں بے وجہ خامخواہ مارکیٹوں میں بازاروں میں گھومنے جاتے، جانا مگر ضرورت سے جانا، سامان خریدنے جاؤ آ جاؤ، لیکن مسجد میں صرف نماز نہیں بلکہ باقی اوقات میں بھی جاؤ، ہمیشہ جاتے رہو۔ میرے نبی کے صحابہ تو لوٹ گھوم کے رہتے ہی مسجد میں تھے۔ اچھا، سب کچھ ہوتا ہی مسجد میں تھا، امامت مسجد میں، قیادت مسجد میں، سیاست مسجد میں، اسلام مسجد میں، منصوبے بنا کر تبلیغ کیسے کرنا ہے سب مسجد میں، سب مسجد میں ہوتا تھا حضرت۔ میرے حضور صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے نا، حضور کے صحابہ دائیں بائیں بیٹھتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا؟ سیاست وہیں، کہاں کس کو جا کر اسلام کی خدمت کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، وہیں سے میرے آقا حکم فرماتے۔ میرے حضور نے بھی مسجد میں سیاست کو رکھا ہے۔ حضور کے صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول، سیاست کہاں تھی؟ مسجد میں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم، سیاست کہاں تھی؟ مسجد میں۔ خلیفہ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ، مسجد میں سیاست تھی۔ چوتھے خلیفہ مولا علی، سیاست کہاں تھی؟ مسجد میں۔ مسجد میں سیاست تھی، مگر اب سیاست مسجد میں آج بھی ہے، مگر اب سیاست جو ہے نا مسجد میں وہ اتنی ہے کہ امام کو نکالنے کی سیاست ہے، محلے کو لڑانے کی سیاست ہے، گاؤں میں جھگڑے کرانے کی سیاست ہے، گروپ بنا کر مسجدوں میں تفرقہ پھیلانے کی سیاست ہے۔ آج اگر مسجدوں میں سیاست ہے تو یہ ہے، لیکن دین کے لیے کوئی مسجد میں بیٹھ کر کوئی سوچتا نہیں، کوئی فکر نہیں کرتا۔ دین کی بات ایک امام کھڑا ہو کے جمعے کے دن بیان کرے تو لوگ اس کو سننا تک گوارا نہیں کرتے، وہ بھی خطبے کے وقت میں آتے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، مسجدوں سے جب تک دور رہو گے تب تک دنیا میں رسوائی 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 اور صرف رسوائی ہی ملے گی۔ مسجدوں سے ہم دور ہوئے تو لوگوں نے مسجدوں میں مقدمے ڈالنا مسجدوں پہ شروع کر دیا۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، یہ مسجدوں پہ مقدمے ڈالنے والے، خانقاہوں پہ، مزارات اولیاء پہ مقدمے ڈالنے والے لرزتے تھے تم سے، کانپتے تھے تم سے، آج ان میں ہمت کہاں سے آئی؟ ان کے اندر ہمت کہاں سے آئی؟ یہ قوت کہاں سے آئی؟ یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ تو یوں ہاتھ جوڑ کے مسجد کے آگے سے گزرتے تھے، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ ہمت اس لیے آئی کہ تم نے مسجدوں میں جانا چھوڑا اور کچھ لوگوں نے مسجدوں کو مسافر خانہ بنا دیا۔ تو جو مسجد کے آگے یوں ہاتھ جوڑتا تھا نا، اس طرح سے یوں ہاتھ جوڑ کے جاتا تھا نا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نمازی تو ہے نہیں، مسافر ہیں جو پتیلے اور اپنے کوکر، اسٹوو اور گیس چولہے لے کے آئے ہیں، بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، یہ اندر جو ہے بس پکا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور موج اڑا رہے ہیں۔ ان کے دل سے پھر وہ جو ادب یہ کرتے تھے نا یوں ہاتھ جوڑ کے، وہ نکل گیا۔ پھر ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی، پھر انہوں نے مسجدوں پہ مقدمے ڈالنا شروع کیا۔ یہ جو درگاہ سرکار غریب نواز پر مقدمہ ڈالا گیا، غور سے سننا میری بات، کڑوی ضرور ہے، کہاں سے آئی یہ ہمت؟ وہ جو بارگاہ غریب نواز میں یوں ہاتھ جوڑ کے جاتا تھا، ہاتھ جوڑ کے پیشانی جھکاتا تھا، بارگاہ غریب نواز میں جو ہاتھ جوڑ کے ماتھا ٹیک کے آتا تھا، اس میں یہ ہمت کہاں سے آئی کہ وہ عدالت پہنچ گیا؟ یہ ہمت اسے کس نے دی؟ انہوں نے دی جنہوں نے مسلسل سالوں سال برابر درگاہوں کا، مزارات اولیاء کا رد کیا، جو مسلسل مزارات اولیاء کی توہین کرتے رہے، جو کھڑی مورتی پڑی مورتی کہنے لگے۔ بھئی انہوں نے تو ہمت دی،
ان کے چہروں کو پہچان لو، انہیں جان لو، یہ اصل مجرم ہیں۔ انہوں نے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ ہمتیں، یہ حوصلے دینے والے یہ لوگ ہیں جو لمبے عرصے تک غریب نواز کی درگاہ کو مورتی کی پڑی مورتی بتاتے تھے نا، یہ وہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ یہ پڑی مورتی بتا رہے تھے نا، پڑی مورتی، کھڑی مورتی، پڑی مورتی، کہہ رہے ادھر کھڑی مورتی ادھر پڑی مورتی۔ انہوں نے ہمت دی انہیں کہ وہ اب تلاش کرنے آئے کہ کدھر ہے پڑی مورتی۔ یہ ہمت انہیں کس نے دی؟ یہ انہی نے دی، چہرے پہچان لینا، جنہوں نے مسلسل مزارات اولیاء کے خلاف بکواسیں کی ہیں، جنہوں نے مسلسل مزارات اولیاء کے خلاف باتیں کی ہیں، رد کیے ہیں، اور اولیاء کرام کی شان میں توہین کی ہیں۔ یاد رہے مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلو اور اسلامی ماحول اپنے یہاں پر پیدا کرو۔ مساجد میں زیادہ سے زیادہ مساجد میں پہنچو، خالی وقت ہے مسجد میں جاؤ، مسجد میں جاؤ۔ مسجد میں جب جاؤ گے وضو کر کے بیٹھو گے، اگر تمہیں گاؤں کا کوئی معاملہ حل کرنا ہے، کوئی پنچایت کرنی ہے، ادب کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں قاعدے سے بیٹھو، آرام سے اچھے انداز میں باوضو ہو کر بیٹھ کر بات کرو گے، آپس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپس کے جو اختلاف ہیں اور نا اتفاقیاں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکتیں ایسی حاصل ہوں گی، وہ بھی دور ہوں گے۔ اور مسجدوں میں جا کر ہی آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، مسجدوں میں جا کر ہی آپ مسجدوں میں بیٹھ کر یہ منصوبے بنائیں کہ ہماری آنے والی نسل کا حال کیا ہوگا، ہماری آنے والی نسل کیا کرے گی، ہماری آنے والی نسل ویڈیو میں، انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا پر ناچے گی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مسجدوں میں سر جھکائے گی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مسجدوں کو آباد کرے گی۔ یہ ہمیں طے کرنا ہے، مسجدوں سے جڑیں، مسجدوں کے قریب جائیں، مسجدوں میں آنا جانا حد سے زیادہ رکھیں، اس لیے کہ جب آپ مسجدوں میں مسلسل آتے جاتے رہیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی تیری مسجد کی طرف آنکھ اٹھانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ جس عزم کے ساتھ میں مسجد کو تعمیر کرنے کا چندہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی آپ کے اس عزم کو، آپ کے اس ارادے کو، آپ کے اس حوصلے کو استقامت عطا فرمائے، اور پروردگار عالی شان آپ کے گاؤں میں اپنا گھر تعمیر کرائے، مسجد بنائے۔ اللہ کا گھر ہے، آباد کریں گے، اللہ آپ کو آباد کرے گا۔ پروردگار اس محفل کو قبول کرے، اللہ ہماری گفتگو کو قبول کرے۔ اور ہاں، جن صاحب کا انتقال ہوا ہے آج، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اس محفل کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ